اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 32 سے۔ قالو انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا تحقیق تو نے بحث کی ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا پس بہت کی ہے تو نے ہم سے بحث، فأتنا پس لا ہمارے پاس بما تعدنا وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ پیچھے تفصیلی حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو گزری تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کیا کہا، کیسے ان کو تبلیغ کی، اللہ کی دعوت دی اور ان کے اعتراضات کے جواب دیے۔ تو اس کے جواب میں قوم نے آگے کیا کہا، قوم کا رد عمل کیا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کر لی ہے، بس بہت ہو گئی۔ جیسے کوئی کسی کو سمجھائے نا، آگے اس نے نہ ماننا ہو، وہ کہتا ہے بحث نہ کر مجھ سے، بس تو نے بہت باتیں کر لی ہیں، تیری سن سن کے تو میرے کان پک گئے، بس کر۔ تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ تو نے بحث کی ہے اور بہت بحث کر لی ہے، اب اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اور جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، پھر لے آ اگر تو واقعی سچا ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا پھر لے آ عذاب اگر تو سچا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اگر تو سچا ہے، واقعی اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے، تو پھر ہمارے لیے دعا مانگ کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ماننے کی۔ لیکن انہوں نے الٹ بات کی کہ اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا، انما یأتیکم بہ اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ لائے گا تمہارے پاس وہ عذاب اللہ، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہے تم عاجز کر سکنے والے۔ یعنی عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے۔ عذاب اللہ لاتا ہے اور اپنی مرضی مطابق لاتا ہے جب چاہے، اور جب عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں، پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، پھر اللہ سے بھاگ نہیں سکو گے۔ جب عذاب کا وقت آ گیا، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق جو وقت اس نے مقرر کیا ہے، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ سمجھایا کہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ ایک نبی اپنی مرضی سے عذاب بھی نہیں لا سکتا کسی قوم پر۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت اگر میں چاہوں تمہیں نصیحت کرنا۔ اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں بہکائے، تمہیں گمراہ رکھے، اگر اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہتا ہے، سیدھے راستے سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو میں جتنا تمہاری خیر خواہی کی تمنا کروں، تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں جتنا تمہیں سمجھا لوں، نصیحت کر لوں، تمہاری خیر خواہی کروں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں گمراہی لکھی ہے اور سیدھے راستے سے ایک طرف رہنا اور دور رہنا لکھا ہے، تو پھر میری خیر خواہی کام نہیں آئے گی۔ یعنی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام صرف خیر خواہی کر دینا ہے، بات تم تک پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہدایت دیتا انہی کو ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو آنا ہی نہیں چاہتے۔
فرمایا نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری خیر خواہی اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں بہکائے۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی، اسی لیے حساب بھی اسی نے لینا ہے تم سے، تمہارے اچھے برے اعمال کا۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے؟ یہ بعض تو کہتے ہیں کہ درمیان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات آ گئی ہے، یہ جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں کہ آگے پیچھے سے ہٹ کے ایک الگ بات آ گئی، آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہی ہے، کیونکہ ان کی قوم نے بھی یہی الزام لگایا تھا، جو الزام قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام پیش نہیں کر رہا ہے، اس کی اپنی بات ہے، یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی کہ تو جو باتیں کرتا ہے یہ کوئی تیری طرف واحد نہیں آتی، تیری اپنی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون افطرا، بلکہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوح نے خود گھڑ لیا اس بات کو؟ قل ان افتریتہ، آپ کہیں کہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کو، فعلیہ اجرامی، تو بس میرے ذمہ ہے اس کا جرم، وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اگر بقول تمہارے اس بات کو میں نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، یہ اللہ کی واحی نہیں، اگر بقول تمہارے، تو پھر میرا یہ جرم میرے اوپر پڑے گا اور اس کا حساب میں خود دوں گا۔ لیکن تم جو کر رہے ہو کہ اللہ کی سچی کلام کو ٹھکرا رہے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، تم جو جرم کر رہے ہو میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حساب بھی تمہیں خود کو دینا ہوگا، میں اس سے بری ہوں۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ الزام تراشی کر دیتے ہیں، طرح طرح کے جھوٹے الزام لگا دیے، اب اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم پر کوئی الزام لگا دے تو ابتدائی طور پر اسے ثبوت دیں، اپنے آپ کو بری ثابت کریں، میرے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، یہ خرابی نہیں ہے، اس کا ثبوت پیش کر دیں سنجیدہ لہجے میں۔ اور اگر پھر وہ نہیں مان رہے، وہ اپنے الزام پہ کھڑے ہیں، الزام تراشی پہ، تو پھر بجائے اس کے کہ آپ جھگڑ پڑیں اور لڑ پڑیں اور بات کو طول دیں اور بات کہاں کی کہاں جا پہنچے، نہیں، بلکہ ان دو جملوں میں بات ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر تم میری بات نہیں مان رہے، میرے ثبوت پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر میرا قصور ہے تو میں خود حساب دوں گا، میرا حساب تم نے تو نہیں دینا۔ اور اگر تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو ناحق، تو پھر تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ بھئی یہ بات کہہ کے جان چھڑا لیں، بات کو طول نہ دیں۔ تو فرمایا اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرے اوپر اس کا جرم ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ بے شک بات یہ ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا تیری قوم میں سے مگر وہ جو تحقیق ایمان لا چکا ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس نہ غم زدہ ہو اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال گزر گئے، 9.5 صدیاں، بالآخر جب قوم کی ہٹ دھرمی حد سے بڑھ گئی اور ان کی گمراہی انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحی کر دی کہ آپ جو ایمان لا چکے ہیں
اب اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا. اب ان میں سے کسی نے ایمان کو قبول نہیں کرنا. جب یہ کہا نا تو ظاہر بات ہے نوح علیہ السلام کو تو صدمہ پہنچنا تھا، کیونکہ ایک نبی اپنی امت کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میرے جتنا امتی ہیں اور میری قوم کے لوگ ہیں سارے میری بات تسلیم کریں اور ایمان لے آئیں اور جہنم سے کسی طرح بچ جائیں. ایک نبی کے دل میں یہ سچی خیر خواہی اور طلب ہوتی ہے، اور جب لوگ نہیں مانتے تو نبی کو انتہائی صدمہ پہنچتا ہے، وہ افسردہ ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ اس سے افسردہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں، آپ اس کا غم نہ کھائیں. آپ کی جو ذمہ داری تھی بات پہنچا دینا وہ آپ نے پوری کر لی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تیار کریں آپ ایک کشتی. وَاصْنَعْ، اور بنائیں، تیار کریں ایک کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق. ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق یعنی جیسے ہم تعلیم دیں، جیسے ہم سکھائیں بتائیں اس کے مطابق کشتی بنانی ہے. کتنا طول ہو، کتنا اس کا عرض ہو، کیسی ہو، اس کے مطابق کشتی بنانی ہے. اور بنائیں کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں. وحینا، یہ ہماری نگرانی میں کیوں کہا؟ کیونکہ قوم کے لوگ جو نہیں مان رہے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کرنی تھی اور اس کشتی کو توڑ ڈالنا تھا اور نہیں بنانے دینا تھا. لیکن اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، تو کشتی بنا، ہم اس کی نگرانی کریں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اسی لیے انہوں نے مذاق تو اڑایا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، لیکن کر کچھ نہ سکے. نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، بن گئی، تیار ہو گئی. فرمایا بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ بات کرنا ہم سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے. ولا تخاطبنی، نہ خطاب کرنا ہم سے. خطاب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے گفتگو کرنا، بات کرنا. اور نہ مخاطب ہونا ہم سے، اور نہ بات کرنا ہم سے ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. یہاں ظلم کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفر و شرک کو. اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ ظلم ہے. ظالموں کے متعلق ہم سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے. ان کے غرق کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وقت آن پہنچا ہے. اب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی کہ میں عذاب کو مؤخر کر دوں یا ہٹا دوں، ختم کر دوں. اب یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کا ذکر آگے آ رہا ہے تفصیلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو تھا اور ان کی بیوی اور باقی قوم کے لوگ جو نہیں مان رہے وہ سارے غرق ہو گئے. آگے تفصیل آئے گی پوری. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.